السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ زم حریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 18 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ لڑکے عجیب و غریب آواز سے نکالتے اس کی گاڑی اور جیبیں ٹٹولنے لگے۔ جس کے ہاتھ جو ملا وہ جیب میں ٹھونسا۔ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہا تھا اس نے اپنا فون نکال کر ایک کال ملائی۔ کام ہو چکا ہے، تم آ سکتے ہو ادھر اور ہمارے پیسے ہمیں بھجوا دینا۔ دھوکہ مت کرنا، ورنہ جیسے ہی اسے ہوش آئے گا تمہارے بارے میں بتا دیں گے سب۔ دوسری جانب سے وہ بات کرنے کی بات سنے گا۔ ویسے تم کرنے کیا والے ہو اس کے ساتھ؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی فون بند ہو گیا۔ اس لڑکے نے کندھے اچکائے۔ اسے کیا؟ اس کی جیب ہی گرم ہو جائے، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ واپس لوٹتے وقت اسی سڑک پر انہوں نے ایک سیاہ کرولا دیکھی تھی۔ یہ اسی کی تھی جس نے انہیں ایک بڑی قیمت سے بدلے یہ کام کرنے کو کہا تھا۔ وہ اسی جانب جا رہا تھا جہاں امر مراد پڑا ہوا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی، کھڑکی کی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے میز کی دراز کھول کر وہ پرانی کتاب نکالی۔ اس نے اس کتاب کے بارے میں الف خانم کو بتانا ٹھیک نہیں سمجھا تھا، نہ جانے وہ کیا بول کر اسے بھی پھینکنے کا کہہ دیتی۔ دروازہ اندر سے لاک کیے وہ پرسکون سی ہو کر بیٹھی۔ کاش وہ یہ زبان سمجھ پاتی۔ یہ کتاب پرنٹڈ نہیں تھی، کسی نے بڑی محنت سے ہاتھ سے لکھی تھی۔ کہیں کہیں سیاہ دھبے بھی موجود تھے۔ اس نے اس کے پرانے صفحات پر ہاتھ پھیرا۔ دیدا اسے اس کتاب کے ذریعے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے وہ ابھی تک پتہ نہیں لگا سکی تھی۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا جسے وہ پچھلی دفعہ گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے پڑھ چکی تھی۔ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر اس نے گوگل کیمرہ سے اس اگلے صفحے کی تصویر لی۔ اس نے اس سب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ الفاظ پیچھے چھپے جذبات کو سمجھتی تھی۔ وہ قلم کے ذریعے پہنچانے والے پیغامات کے طریقوں سے واقف تھی۔ یہی ایک چیز تو تھی جس نے پوری زندگی سے کچھ کرنے کی امید دلائے رکھی تھی۔ وہ لوگوں کو اپنے الفاظ کی قیمت نہ بتا سکی تھی۔ اس کا کام ایڈیٹرز یا بڑے بڑے میگزینز تک نہیں پہنچ پایا تھا، لیکن اتنا اسے معلوم تھا کہ الفاظ نے اسے اپنا رشتہ نہیں توڑا تھا۔ کچھ لکھنے کی خواہش لوگوں کی باتوں اور طنزیہ لہجوں کی مانند ضرور پڑ جاتی تھی، لیکن جب بھی وہ کسی برے وقت سے گزرتی یا بہت خوش ہوتی، یہ الفاظ اسے کبھی اکیلا نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی انہوں نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ اپنے ذریعے اس کے بہت سے غم ہلکے کر جاتے تھے اور بہت سے گتھیاں سلجھا لیتے تھے جو محض سوچنے سے نہیں سلجھتی تھی۔ وہ کسی وفادار گھوڑے کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے چاہیے۔ اس کی زندگی میں کتنی بہاریں آئیں یا کتنی خزائیں، وہ ہر پل اس کے اشارے پر دوڑے چلے آتے تھے۔ اس نے اسکرین پر ابھرنے والے ٹرانسلیٹڈ الفاظ پر غور کرنا شروع کیا، اور تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ الفاظ میں الجھتا اس کا ذہن فون کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ کوئی نیا نمبر تھا۔ اس نے چند لمحے جگمگاتے نمبر کو دیکھا، کون ہو سکتا ہے، لیکن پھر کندھے اچکا کر کال اٹھا لی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہیلو کہتی، کوئی پھولتی سانسوں کے درمیان اچانک بولا، پریسا کنان، یہ تم ہو؟ کیا یہ اسی کا نمبر ہے؟ وہ یہ ہڑبڑاتی آواز سن کر بکھلاتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی یہ میں ہی ہوں۔ آپ کون؟ آپ کے دادا کی لاش ملی ہے ہمیں، اجنبی تیزی سے بولا۔ واٹ؟ کہاں؟ اس کے دل پر کسی نے گویا خنجر مارا ہو۔ کہاں ہے میرے دیدا؟ وہ بے ساختہ چلائی۔ چہرہ تکلیف سے سرخ ہوا تھا، آنکھیں آنسوں سے لبالب بھر گئی۔ لیکن پلیز کسی اور کو فون مت کیجیے گا، ورنہ آپ انہیں کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ میں آپ کو لوکیشن بھیج رہا ہوں، آپ فوراً وہاں آ جائیں۔ فون بند ہوا۔ وہ شل سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا سنایا تھا اس نے؟ ابھی بھی وہ پرسکون بیٹھی تھی اور اب یہ کیسی خبر سن لی اس نے؟ لمحہ ہی تو لگتا ہے سب کچھ بدلنے میں، بس ایک چھوٹا سا لمحہ سب کچھ بکھیر دیتا ہے۔ اس نے لرزتی انگلیاں کپکپاتے لبوں پر رکھ کر اپنی سسکی دبائی۔ جلدی سے ہینگر سٹینڈ سے اپنا ہوڈڈ کوٹ اٹھایا۔ ہوڈی سر پر گرا کر اس نے میسج ٹون بجاتا فون آنکھوں کے سامنے کیا۔ روشنی کی بھیگی بڑی سیاہ آنکھوں پر پڑی۔
اس نے بھیگی پلکیں جھپکی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس نے باہر سٹنگ ایریا کا جائزہ لیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ فون کوٹ کی جیب میں ڈال کر وہ دبے قدموں سے گھر کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے کچھ لمحوں بعد وہ ایک کیب میں بیٹھ رہی تھی۔ الف خانم شاید اپنے کمرے میں تھی، شکر ہے ان سے بچ کر وہ نکل آئی۔ اس کا دل اسے کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا، باقی ہر آواز کہیں بہت دور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے لب ہلتے ہوئے محسوس کی اور پھر اس نے خود کو ڈرائیور کو لوکیشن بتاتے ہوئے اور اسے تیز ڈرائیونگ کرنے کا بولتے ہوئے سنا۔ کھڑکی کے باہر گزرتے مناظر جو کچھ دیر قبل صاف نظر آتے تھے، اب لکیریں بنے لمحے بھر میں گزرنے لگے۔ کیا اس شخص نے لاش کہا تھا؟ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اس کے الفاظ دوبارہ سوچے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ کسی عجیب فیکٹریوں کا کارخانوں کے علاقے میں نظر آئے۔ اس آدمی کا میسج آیا ہوا تھا، جس فیکٹری کی لوکیشن تھی اسے ذرا سا دور پیدل چل کر جانا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو پیسے دیے، جس نے کچھ عجیب نظروں سے اطراف کو اور پھر اس پر نگاہ ڈالی اور کچھ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ پریسا نے فوراً اسکرین پر نگاہ ڈالی اور جیسے وہاں بتایا گیا تھا وہی راستے سے چلتے آگے بڑھنے لگی۔ اس فیکٹری کے عقب کی طرف جاتے اس نے ارد گرد کا اکا دکا ورکرز کو دیکھا۔ جا بچا کچھ عمارتیں ڈھائی گئی تھیں، شاید یہ غیر قانونی عمارتیں تھیں۔ وہ ان گلیوں کے بیچ سے ہوتے ایک 2 منزلہ گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کا پینٹ باہر سے اکھڑا ہوا تھا۔ اس نے فون کی اسکرین دوبارہ دیکھی۔ ہاں، یہ وہی عمارت تھی۔ زنگالو داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور آہستگی سے کھلتا چلا گیا۔ اندر زرد رنگ کا بلب روشن تھا، جس کی روشنی اتنی کم تھی کہ وہ اندر کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ اس نے چوکھٹ کے اندر قدم رکھا، اگلے لمحے کسی عجیب احساس نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی لاش ملنے پر پہلی کال اسے کیوں کرے گا؟ پولیس کیوں نہیں؟ اسے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں، اور اس کا نمبر اسے کہاں ملا؟ وہ کیوں اسے کسی کو بھی ساتھ لانے کا نہیں کہہ رہا تھا؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت دیر سے بیدار ہوئی تھی۔ اس کے دماغ نے اندر بڑھتے اس کے قدم پر مزاحمت کی۔ وہ تیزی سے پلٹی، لیکن اس سے غلطی ہو چکی تھی اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کے لیے قدم تولتی۔ اس نے پیچھے سے اسے بازو سے دبوچا اور اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے کوئی گیلا کپڑا ٹکرایا، جس پر لگے کیمیکل کی تیز ناقابل برداشت چپتی ہوئی بو نے لمحے بھر میں اسے ہوش و خرچ سے بیگانہ کر دیا تھا۔ فون کو تھامے اس کی سخت گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹتا زمین سے ٹکرایا۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات کا اندھیرا سارے جہاں پر پھیلنے لگا۔ ہوٹل کی چکا چوند ہمیشہ کی طرح آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ باہر سڑک کے ساتھ بنے پارکنگ لاٹس کچا کچ بھرے ہوئے تھے، ہر طرف چہل پہل اور فکر کہکے تھے۔ دوسری منزل پر موجود داؤد سلطان کے سویٹ کے کانفرنس روم میں ڈینیل کی ٹیبل کے گرد تینوں کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے سامنے رکھے پی سی پر 4 کیمرے کھلے تھے، جن پر مختلف جگہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ ان میں سے ایک میں سے حسن المغربی کے مینشن کا بیرونی منظر دکھتا تھا، جبکہ باقی کیمرے اندر کے مختلف حصوں کے مناظر دکھاتے تھے۔ جوزف انٹرکام پر بجنے والا وہاں سے ہٹ گیا۔ داؤد ایک ہاتھ سینے پر لپیٹے دوسرے ہاتھ سے تھوڑی کھجاتا اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سفید سادہ سویٹر جو نرم و ملائم سا تھا اس کے کسرتی جسم پر جچ رہا تھا۔ وہ ڈینیل کی بات پر سنجیدہ ہو کے اس بات میں تائید کر رہا تھا، چلو تم دیکھو، کوئی سراغ ملے تو بتانا مجھے۔ باقی طارق تم سراجیوا کی ایجنسی کی فائل تیار کر کے باس کو بھیجو، اور اپ ٹو ڈیٹ فائل ہو، میری پیدائش سے پہلے کی نہیں۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولا۔ ڈینیل کھسیانہ ہو کر ہنسا تو طارق نے زہر خند نظروں سے اسے گھوری سے نوازا اور پھر اسے اس کے گھونسلے دار بالوں والے سر پر ایک چپت رسید کی۔ بات بات پر خسرے ہنستے ہیں، اور سر کو دائیں جانب جھٹکا، پھر اپنی ٹیبل پر جا کے بیٹھ کے لیپ ٹاپ کھولا۔ ڈینیل کی دبی دبی ہنسی ایک اونچے کہکے میں بدلی۔ دوسری جانب اپنے کمرے میں داخل ہوتے داؤد سلطان نے کھڑکی پر پردہ ہٹا کر عادتاً باہر جھانکا۔ اس کی سائڈ ٹیبل میں موجود دوسرا فون، جسے وہ سلطان المغربی کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا، بجنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر دراز کھولی۔ کال کٹ چکی تھی، نمبر غیر شناسا تھا۔ کال کی نوٹیفیکیشن کے فوراً بعد ایک میسج موصول ہوا۔
اس کی گرے آنکھوں کی مڑی ہوئی پلکیں میسج پڑھ چکی تھی۔ پریسا کنان، وہ اس کا میسج پر ٹھٹکا تھا۔ جو لوگ اسے سلطان المغربی کے طور پر جانتے تھے، ان میں سے ایک کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پریسا کنان نامی لڑکی کو جانتا ہے۔ اس کے اپنے گروپ ممبرز کو نہیں معلوم تھا سوائے طارق کے، اور نہ ہی پریسا کے پاس اس کا یہ نمبر تھا۔ وہ اس نمبر سے اسے میسج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوالیہ نشان بھیجا، فوراً سے کال آنے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا اسی روم میں آیا جہاں طارق بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں کہا نا فون میں بیلنس ڈلوا لینا۔ اس کی آواز برہم تھی۔ طارق ایک دم اچھلا اور جیسے ہی داؤد کی جانب نگاہ اٹھائی، وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ پر تیزی سے کئی بٹن دبائے، ماتھے پر پسینہ سا چمکنے لگا۔ دوسری جانب فون کان سے لگائے اس نے دبی دبی سی آواز سنی، گویا کسی کا منہ باندھا جائے اور بولنے کی کوشش کرے۔ ہیلو، ہوز دیئر؟ اس کی آواز سخت تھی، کسی بھی فکر سے آ رہی۔ تمہاری یہ لڑکی میرے پاس ہے، اور اگر اسے یہاں سے تم لے جانا چاہتے ہو تو اپنے کسی آدمی کو خبر کیے بغیر خاموشی سے اس لوکیشن پر چلے آؤ۔ میں کسی لڑکی کو نہیں جانتا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کیوں اتنی جلدی بھول گئی اسے؟ پھر اس کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ لکڑی کے کسی فرش پر چل رہا تھا۔ اب کے فون پر ویڈیو کیمرہ کھلا اور وہ اسے سامنے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ وہاں کیسے پہنچی؟ دماغ ایک دم گھوم گیا۔ فون پر اس کی گرفت اتنی سخت ہوئی کہ گویا وہ اسے توڑنا ہی چاہتا ہو۔ میرے آدمی تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے کسی کو ساتھ لیا تو اس کو مارنے کے لیے میری صرف ایک گولی خرچ ہوگی۔ مقابل کی آواز پر اس کا جبڑا بھینچا تھا اور چہرے پر خطرناک سی سرخی پھیلی۔ اس نے وہ ویڈیو کال بند کی اور فون کان سے لگایا۔ یہ لڑکی جو کوئی بھی ہے، اس سے مجھے سروکار نہیں، لیکن تم سے میں ملنے ضرور آ رہا ہوں۔ اس نے فون جیب میں ڈالا، باہر لپکا۔ گاڑی کی چابی دیوار میں لگے ہک سے نکالتے وہ لفٹ کی جانب بھاگا۔ طارق نے اپنا آئی پیڈ ہاتھ میں لیا اور پھرتی سے اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ وہ تقریباً گرتا پڑتا اس کے پیچھے پارکنگ لاٹ تک پہنچا۔ اس نے گاڑیوں کی طویل قطار میں داؤد کو ڈھونڈنا چاہا اور تبھی اس کی سائیڈ سے ایک سیاہ گاڑی زن سے تیر کی طرح گزری۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے منہ کھولے گاڑی کو دور ہوتے دیکھے گیا۔ پھر اسے زمین ٹھنڈی سی محسوس ہوئی۔ سر جھکا کر نیچے پیروں کو دیکھا تو احمقانہ مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ، اور پھر اس کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا، جیسے خود کو کوسا ہو۔ تم سے وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اور تم بنا جوتوں کے ان باریک موزوں میں سے پیچھے دوڑے چلے جائے۔ اور پھر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس کا آئی پیڈ لیپ ٹاپ کے ساتھ لنکڈ تھا۔ اس نے انگلی سے اس کی اسکرین چھوتے سے آن کیا تھا۔ داؤد کے اشارے پر وہ پریسا کا فون وہ ٹریک کر چکا تھا۔ وہ کسی انڈسٹریل اللیگل ایریا کے کسی عمارت کے قریب تھا۔ اس نے پاس سے گزرتے ہوٹل یونیفارم میں ملبوس اس ملازم کو آواز دی اور اسے جلدی سے روم نمبر بتا کر جوتے لانے کو کہا۔ چند لمحے وہاں انتظار میں کھڑا رہا۔ اس کے آتے ہی عجلت بھرے انداز میں جوتے پہنے اور اپنی گاڑی کی جانب بھاگا۔ کچھ ساعتیں گزرنے کے بعد وہ ایکسیلریٹر پر پیر دبائے آس پاس کی گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر سڑک پر گاڑی کو جہاز سمجھ کر اڑائے جا رہا تھا۔ گرین ہاؤس سے منسلک پریسا کی رہائش گاہ کے کچن میں کھڑی ایلف فون کندھے سے کان پر لگائے پریسا کے نمبر پر جاتی گھنٹیاں سن رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ سبزی کاٹنے میں مگن تھے۔ کچن کاؤنٹر پر رکھے کٹنگ بورڈ کے سامنے ایلف کی کچھ دیر قبل لائی گئی گروسری پھیلی تھی۔ کہاں چلی گئی ہے یہ لڑکی؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ سنک تک آئی اور ہاتھ دھوئے، پھر ایپرن کی پاکٹ سے نکلتے تولیے نما کپڑے سے ہاتھ خشک کیے اور کان سے فون ہٹا کر دوبارہ کال ملائی۔ اس کی پیشانی پر فکر مند شکنیں تھیں۔ آج اتوار تھا، اس کی چھٹی تھی۔ الائزہ سے بھی وہ کل ہی مل کر آئی تھی۔ الائزہ کے خیال پر اس نے جلد ہی پریسا کی طرف جاتی کال ختم کی اور الائزہ کو کال ملائی۔ 1-2 گھنٹیوں بعد کال اٹھا لی گئی۔ الائزہ، پریسا تمہارے گھر ہے؟ وہ تیزی سے بنا سلام کے بولی۔ نہیں آنٹی، خیریت ہے؟ وہ جواباً جلدی ہی بولی۔
8 बज गए हैं, बहुत देर हो गई है, वो अभी तक घर नहीं आई। वैसे तो 6 बजे से पहले घर में होती है। सुजैन के घर गई होगी शायद। नहीं, सुजैन तो आउट ऑफ सिटी है। फ़ोन नहीं उठा रही है क्या वो? अलाइजा का नॉर्मल लहजा फिक्रमंद हुआ था। एलिफ चलते चलते खिड़की तक आई। आप फिक्र मत करें आंटी, वो आ जाएगी। इतनी भी देर नहीं हुई, शायद वो लाइब्रेरी में मुताले के लिए गई हो। नहीं, बहुत लेट है। लड़कियां शाम के बाद घर से बाहर अकेली हों तो वो खतरे में होती है अलाइजा। कम ऑन आंटी, इतनी टेंशन की बात नहीं है। सारा शहर रोशन है। आपके घर के बाहर अंधेरा इससे ज़्यादा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि परीसा ने मेरे कहने के बावजूद वहाँ लाइट नहीं लगाई। वो खिलखिलाई थी। वो इनकी फिक्र ज़ाहिर कर रही थी। बेटा, मुझे रात के अंधेरे से डर लगता है। मैं चाहती हूँ वो जल्दी घर लौट आए। इसने फिक्र से रात के इस खतरनाक अंधेरे को देखा। लड़कियों को वक्त पर घर पहुंच जाना चाहिए, वरना वो रात की स्याही का शिकार हो जाती हैं। ये दुनिया कमज़ोर लोगों की है। इसके नफ्स को ये रात स्याह करने में देर नहीं लगाती। तुम इसका पता करो, कहीं मेरा दिल घबरा रहा है। अलाइजा ने चंद लम्हे के लिए उनकी बात समझने में वो ठीक ही तो कह रही थी। आए दिन लड़कियां गायब हो जाती हैं थी। इनमें से अक्सर वही होती थी जो जॉब की नाइट शिफ्ट पर पूरी करके घर लौट रही होती थी। ऐसा नहीं था कि ये वाकयात सिर्फ रात में ही होते थे, लेकिन इनमें से ज़्यादा की तादाद का वक्त रात का ही होता था। इसने फ़ोन रख दिया और सुजैन की दोस्त के नंबर पर कॉल की, जो इस वक्त लाइब्रेरी में ही होती थी। इसने फ़ोन पर इससे बात की तो इसने भी परीसा की वहाँ मौजूदगी की नफ़ी की। इसका दिल अजीब से अंदाज में धड़का। इसके कमरे की खिड़की के पार नज़र आता शहर रोशनियों से भरपूर था, लेकिन ये रोशनियाँ स्याही को कम करने में नाकाम थीं, जो इस वक्त ज़मीन पर फैली थी, और शायद कमज़ोर लोगों के कमज़ोर नफ्स पर भी। जिस घर के सामने से इसे इसका फ़ोन मिला था वो वहाँ नहीं थी। वो इसके बाद इसी तरफ गया था जो लोकेशन कॉलर ने इसे बताई थी। वहाँ से यहाँ तक का फासला इसने गाड़ी में तय किया था। वो कुछ देर कबल यहाँ आया था और जैसे ही वो गाड़ी से निकला था, पिस्तौल की ठंडी नाल इसकी गर्दन के पुष्ट से टकराई और इसके बाद इन्हें अपनी आंखों पर कोई कपड़ा बांधते देखा। मूव! इनमें से एक ने इसके कंधे को पिस्तौल की नाल से झटका। वो इसके हाथों को हथकड़ी नुमा कोई शय लगाई। चलते जाओ आगे। इसके अकब में कदमों की आवाज़ ज़्यादा थी और इनकी हरकत पर इनकी मलबूसात की रगड़ की आवाज़। वो तकरीबन 3 लोग थे। वो दाएं बाएं, एक और आगे, फिर एक जगह इसे रुकने को कहा गया और चाबियों के खनकने की आवाज़ इसके कानों से टकराई। दरवाज़ा खुला और इसे इस यकबस्ता कमरे की फ़िज़ा का एहसास हुआ। ज़रूर यहाँ दीवारों में सुराख थे। और ये हुआ। इसने एक सांस ली। इसमें मुख्तलिफ जंगली जड़ी बूटियों, कुछ ख़ास दरख्तों और चिकनी मिट्टी की खुशबू थी। इस कमरे के अकब में जंगल था। कोई शख्स इसके पैर से जंजीर बांध रहा था। वो मोटी लोहे की मजबूत जंजीर थी, जिसका खोला जाना इंसानी हाथों का काम नहीं था और ना ही वो किसी किस्म के लॉक से खुलती थी। इसमें लगे पेचीदा लॉक सिर्फ एक दफ़ा खुलते और बंद होते थे। इसके बाद अगर इन्हें खोला जाना होता तो वो किसी लोहे काटने वाली मशीन से ही काटे जा सकते थे। इसके बंधे हुए हाथ इन्होंने खोल दिए और इनकी इस हरकत पर वो अंदर ही अंदर सजाहिया मुस्कुराया था। तुम तब तक अपनी आंखों की पट्टी नहीं हटाओगे जब तक हम तुम्हें दरवाज़ा बंद करके चले ना जाए। कहते हुए इसके चंद कदम चलने की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा इनके पीछे बंद हो गया। इसने हाथ बढ़ाकर अपनी आंखों से पट्टी हटाई, लेकिन पलकें झपक कर इसने चेहरा उठाया और इसकी नज़र दीवार से टेक लगाए स्याह फूले हुए कोट में परीसा कुनान पर पड़ी। इसकी आंखें और नाक सर्दी और रोने के बायस सुर्ख नजर आती थी। इसने इस्तजाब ली हुई आंखों से इसे देखा। इसे वहां देखकर ऐसा महसूस हुआ था जैसे तपती धूप में इसे ठंडी छांव मिल गई हो। खौफ से पत्ते की मानिंद लरसते दिल को कुछ सहारा सा मिला था, लेकिन वो समझ नहीं पाई इन्होंने उसे कॉल क्यों की थी। ये लोग जो कोई भी थे, ये चाहते क्या थे। लेकिन इसका दिल यकदम खुद पर जमी इसकी अंगारा आंखों पर डूब के उभरा था। इन नजरों ने गोया इसके सारे जिस्म पर चूंटियां सी छोड़ दी थी। वो पहलू बदलकर नजरें चुरा गई। तो किस बहाने से इधर लेकर आए तुम्हें परीसा कुनान? क्या चॉकलेट दी थी? इसका लहजा तंजिया था।
وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد بولی تو آواز بھیگی ہوئی تھی، مجھے فون آیا تھا کہ میرے دادا کی، اس نے لب بھینچے، ڈیڈ باڈی انہیں ملی ہے۔ بریلینٹ، اس نے داد دیتے ہوئے انداز میں سر نفی میں ہلایا اور تالی بجائی۔ تم نے سارے طریقوں میں سے ایک یہی طریقہ چنا بے وقوف بن جانے کا۔ اس کے برہم لہجے پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا کنارہ کھجایا اور فون کال ایسی ہی تھی۔ بہت جلدی میں اور گھبراہٹ میں وہ شخص بول رہا تھا، اور تم؟ لہجے ناپنے والا آلہ بن گئی۔ انہوں نے کہا ہوگا پولیس کو مت لے کر آنا، بلکہ کسی کو بھی مت لے کر آنا، اور تم سیدھی دوڑی چلی آئیں۔ اس نے نظریں جھکا کر کوٹ کو اپنے ارد گرد رسی سے بندھے ہاتھوں سے ٹیک کرنے کی سعی کی۔ چہرہ خف سے گلابی ہو گیا۔ وہ دایاں گال دانتوں میں سختی سے دبا گئے۔ تم بھی تو آئے ہو، وہ منمنائی، کوٹ کی نادیدہ سلوٹیں ٹھیک کرتے ہوئے، گویا وہاں سے زیادہ اہم کوئی بھی کام نہیں تھا۔ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ اس نے چہرہ دائیں جانب جھٹکا اور اس کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کیوں؟ وہ اندر ہی اندر امٹتے سوال کو بے ساختہ لبوں پر آنے سے روک نہ سکی۔ دل ہی دل میں وہ اس کے وہاں پہنچ جانے پر شکر کر رہی تھی۔ اگر وہ وہاں تھا تو کم از کم وہ محفوظ تھی۔ اگر وہ وہاں اس کے لیے آ گیا تھا تو اسے محفوظ بھی رکھ سکتا تھا۔ ایسے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ اس نے بنا اس کی جانب دیکھے اس کھڑکی کو دیکھا جس پر بڑا سا تالا تھا۔ وہ اتنی اونچائی پر تھی کہ کوئی بھی آسانی سے اسے پھلانگ سکتا تھا۔ دفتر دروازے کے اس طرف سے چابیوں کی کھنکھناہٹ اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ایک دم چونکی اور خود میں سمٹ کر ٹھنڈی دیوار کے ساتھ مزید چپک گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک آدمی چہرے پر ٹوپا اور ماسک پہنے اندر آیا۔ اس نے ایک فائل پریسا کے آگے پھینکی اور ساتھ میں پین۔ اس آدمی کے دوسرے ہاتھ میں ایک ڈیوائس تھی۔ میں آدھے گھنٹے میں واپس آؤں گا۔ مجھے اس کاغذ پر تمہارے سائن چاہیے، اور اگر تم نے سائن نہیں کیے تو میں… اس نے وہ ڈیوائس وہاں داؤد کے پیر میں ڈالی زنجیر سے اٹیچ کر دی۔ تو یہ بندہ گیا۔ یہ بم ایک گھنٹے کے بعد خود بخود ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ پھر کوئی اس کا ٹائمر نہیں روک سکے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم دونوں یہاں سے صحیح سلامت واپس جاؤ تو اس فائل پر سائن کر دینا۔ اور تم… اس نے سر تاثرات لیے داؤد کی جانب اشارہ کیا جو اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ کسی قسم کی چلاکی مت دکھانا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ داؤد کے ہاتھ کھول کر اس نے ان دونوں کو دیکھا اور دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ وہ ششدر نگاہوں سے اس کے پیر سے جڑے اس ڈیوائس کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد نے جھک کر اس ڈیوائس کو دیکھا۔ اس کی نظریں یک لحظے کو بدلیں۔ وہ اس ڈیوائس کو دیکھ کر چونکا۔ کسی نے اس کے قتل کا پورا انتظام کر رکھا تھا، اور یہ کون تھا؟ شاید حسن المغربی۔ اس نے اپنے چہرے پر امڑ آنے والے غصے کو قابو رکھا۔ اس نے پریسا کا چہرہ اٹھا کر پریسا کو دیکھا جو ساکت نظروں سے اس کے پیر سے لگے ڈیوائس کو دیکھ رہی تھی، جس میں لگی سرخ بتی جلتی بجھتی جا رہی تھی۔ کچھ خاص ڈیوائس نہیں ہے، یہ بس دھمکانے کے لیے یہاں لگائی ہوئی ہے۔ کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ اس نے اس کے سفید ہوتے چہرے کو دیکھا۔ دکھاؤ اس فائل میں کیا ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کی جانب آیا۔ زنجیر کی حرکت کرنے کی آواز کمرے میں گونجی۔ پریسا نے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ وہ فائل کھولی۔ اس میں نکاح نامہ تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا جس نے اس کے ہاتھ سے وہ فائل لی تھی۔ ایک دو صفحے پلٹے اور اس کا جبڑا تن کیا یہ لوگ سچ میں ہمیں مارنے والے ہیں؟ اس نے نیلے ہوتے لبوں کے ساتھ اٹک اٹک کر بولتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے لہجے پر چونکا۔ پھر اس نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھا۔ وہ زور سے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ پریسا، اس نے اسے پکارا لیکن وہ شاید سن نہیں رہی تھی۔ ایک دو بار مزید پکارنے پر بھی جب وہ سن نہیں رہی تھی تو فکر مند ہوا۔ اس کی حالت اس نے لائبریری میں دیکھی تھی جب اس کی اسٹیپ سسٹر اس سے کسی بات پر الجھ پڑی تھی۔ اس نے زمین سے وہ فائل اٹھائی، پھر اس میں وہ کاغذ نکالے اور اس کے چہرے کے سامنے کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کی آنکھیں ایک دم خوف سے پھیلی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ ویسے ہی ہمیں مارنے والے تھے۔ وہ ایک دم چیخی تھی۔ کیوں تم اس نکاح نامے پر سائن کرنا چاہتی ہو؟
میں نے تم جیسی بیوقوف لڑکی کبھی نہیں دیکھی. تم پہلے ان کی جھوٹی کال پر دوڑی چلی آئی اور اب برا سوچ سوچ کر اپنے پینک اٹیک کو دعوت دے رہی ہو. وہ پنجوں کے بل زمین پر اس شہد رنگ بالوں والی لڑکی کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر الفاظ چباتے ہوئے بول رہا تھا. تمہیں اپنے ارد گرد سے چوکنا رہنا چاہیے. تمہارے آس پاس کوئی بھی ہو سکتا ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن تم ٹھہری بیوقوف، سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی کرنے والی. وہ خاموش رہی، پھر ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں صاف کی. پھر اس نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا. میں بیوقوف نہیں ہوں. کپ کپاتے لہجے میں وہ تقریباً اس پر چلائی. میں اس لیے برا سوچ رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ ہمیشہ برا ہوا ہے. میں اپنے دیدہ کی خبر پر اس لیے دوڑی چلی آئی کیونکہ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا. اس کی ٹرک کام کر گئی تھی. وہ اسے غصہ دلانا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے بچوں کی طرح پچکار نہیں سکتا تھا. وہ پی ٹی ایس ڈی کی مریض تھی. ایسے مریضوں کو پینک اٹیک کے وقت بہت دھیان سے سنبھالنا پڑتا ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتا. جتنا بھی اوپن مائنڈڈ ہو، اس کی اپنی باؤنڈریز تھی اور اس وقت وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے، اس لیے اسے آؤٹ آف دا وے جا کر بات کرنا مناسب نہیں لگا تھا. اس وقت اس کی مدد وہ ایسے ہی کر سکتا تھا، اس کے ایموشنز شفٹ کر کے. وہ میرے لیے ایک آخری شخص تھے اس دنیا میں. میں ان کے بارے میں کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتی. وہ میرے لیے میری پوری فیملی تھی. تم میری سچویشن نہیں سمجھ سکتے، اس لیے آئندہ مجھے بیوقوف مت کہنا. وہ ہچکیوں کے درمیان بات کرتی اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی. وہ ایک لمحے کے لیے ساکت سا اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھے گیا. پھر اس نے زمین پر پھیلے کاغذات کو دیکھا اور اس کے بعد اس کی نظریں اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں تک گئیں. اس کی کلائیوں پر رسی کس کر باندھی گئی تھی. ٹھیک ہے، تم زیادہ نہیں، تھوڑی سی بیوقوف ہو. یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیلی تھی. اور تم روتی بھی بچوں کی طرح ہو. بس ایک چیز کی کمی ہے. اس کی بات پر پریسا نے ایک دم چہرہ اس کی طرف اٹھایا. وہ اس کے غور سے دیکھنے پر جسر پسر ہوئی. اس کی سوالیہ نظریں بھانپ کر وہ پوری سنجیدگی سے بولا، تمہاری ناک نہیں بہہ رہی بس. اس کے آنسوؤں میں مزید تیزی آ گئی، لیکن پھر فوراً اپنا چہرہ اس کی جانب سے موڑ دیا اور اس کی نظر اس کے کان کے پیچھے بالوں میں لگی ہیئر پن پر پڑی. داؤد سلطان کی آنکھیں چمکی. تم برا نہ مانو تو یہ ہیئر پن مجھے دے دو. وہ جو چہرہ موڑے ہوئے تھی ایک دم چونکی. کیوں؟ اس کی آنکھوں میں تعجب اتر آیا. داؤد سلطان نے کھڑکی کی جانب چہرے سے اشارہ کیا. کیا تم یہ کھول سکتے ہو؟ اس کا چہرہ ایک دم پر امید ہوا تھا. داؤد نے زنجیر کو دیکھا. وہ اتنی لمبی نہیں تھی کہ وہ کھڑکی تک پہنچ پاتا. نہیں، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے یہ لاک تم کھولو گی. پھر اس نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا. میں تمہارے ہاتھ کھول سکتا ہوں. وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے اور اس کے ہاتھوں کے گرد سختی سے باندھی گئی رسی کھول رہا تھا. ایک لخت وہ رکا. شاید رسی کے ان نشانوں کو دیکھ کر پریسا سمجھ نہیں پائی. جب اس کے ہاتھ کھل گئے تو اس نے اپنے بالوں سے وہ ہیئر پن نکالی. اب جیسے جیسے تمہیں بتاتا جاؤں گا تم کرتی جاؤ گی، لیکن مجھے لاکس کھولنے نہیں. داؤد کے چہرے پر نظر پڑی تو اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے. وہ آئیبرو چکائے سے طنز بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، گویا کہہ رہا ہو جیسے کہ اس کے پاس یہ بولنے کا آپشن بچا ہے. وہاں سے کسی میل دور ہوٹل گرینڈ کی دوسری منزل کی ایک کھڑکی جواد سلطان کے سوئٹ کے آپریٹو روم میں کھلتی تھی. وہاں پی سی کے پیچھے بیٹھے ڈینیل نے امر مراد کو کسی نئی گاڑی میں حسن المغربی کے گھر میں اندر داخل ہوتے دیکھا. وہ کرسی پر تھوڑا آگے کو ہوا. اس کے پاس ایک گاڑی بھی تھی، لیکن کب سے اس نے چونکتے ہوئے اس کی بورڈ پر ایک بٹن کئی دفعہ دبایا اور گاڑی کے 2-3 اسکرین شاٹس لے کر اسے گاڑی سے نکلتا ہوا دیکھنے لگا. اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی. کچھ لمحوں بعد وہ پی سی پر کھلی دوسری اسکرین میں دکھ رہا تھا. ایمر نے کئی لوگوں کے درمیان بیٹھے حسن المغربی سے جھک کر کان میں کچھ کہا تھا. اس نے ہاتھ سے وہ سب کو محفل برخاست ہونے کا اشارہ کر دیا. کمرے میں ہلچل مچی اور کچھ ہی دیر میں کمرہ خالی ہو گیا. ڈینیل نے ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل لبوں سے لگائی. اس کے کانوں پر لگے ہیڈ فون. ایمر کی آواز گونجی. ڈیڈ، سلطان مغربی کو مارنا چاہتے ہیں.
انہوں نے اسے کہیں بند کر رکھا ہے اور اس کے پیر سے جڑا بم کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ ڈینیل کے حلق میں پانی پھنسا تھا۔ اس نے جوزف کو آواز لگائی لیکن کوئی آواز نہ پا کر اس نے فون اٹھایا اور طارق کو کال ملائی۔ اس کا فون بن جا رہا تھا۔ اس نے پاس پڑے ایک اور لیپ ٹاپ کو کھولا۔ اسے ایمر کے فون کو ٹریک کرنا تھا۔ کانوں پر لگے ہیڈ فونز میں اس کی آوازیں وہ بخوبی سن رہا تھا۔ اسکرینز پر نظر آتے حسن المغربی کے چہرے کے تاثرات بدلے، چہرے پر غصے کے غضبناک آثار دکھائی دیے۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اتنی زور سے دہاڑے تھے کہ کمرے کے باہر کھڑے مستعدی باڈی گارڈز ہل کر رہ گئے۔ مجھے وہ زندہ چاہیے، مردہ نہیں۔ جیمز، وہ اس کے غصے نے ہر طرف ہلچل مچا دی تھی۔ تم لوگ اسے زندہ یہاں لے کر آؤ گے۔ اگر میرے بھتیجے کو کچھ ہوا تو تمہاری گردنیں میں خود اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا۔ وہ سب سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں باہر لپکے جیمز ایک ٹول باکس اٹھائے کانپتا گاڑی میں پیچھے بیٹھا اور گاڑی زن سے کھلتے مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ پیچھے دو گارڈ مستعدی سے حسن المغربی کی جانب بڑھے۔ اس ہڈ حرام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کس کو سر؟ باڈی گارڈ نے کچھ ہکلاتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، مراد بیزل۔ اور کس کو؟ وہ زور سے گرجا اور باڈی گارڈ کان میں لگے آلے میں اپنے ماتحت کو ہدایت دینے لگا۔ لمحے پر پہلے کے چھائے سکوت کی جگہ بھاگ دوڑ اور ہلچل نے لے لی تھی۔ ڈینیل نے وہ لیپ ٹاپ اٹھایا۔ ایمر کا ٹیب کنیکٹ ہو چکا تھا لیکن جوزف اور طارق میں سے کوئی بھی اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ پھولتی سانسوں کے درمیان اب سلجوق احمد کو کال کرنے لگا۔ دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی۔ وہ سویٹ کا دروازہ کھولا چھوڑ کے باہر بھاگا تھا۔ ایک وقت میں کئی لوگ ایک لوکیشن کی جانب بھاگے تھے جو ڈینیل کی لیپ ٹاپ اسکرین پر سرخ دھبے سے نشاندہی کر رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔